بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دودھ 40 سال سے کم عمر کے لوگ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، لیکن 40 سال سے اوپر والے لوگ صبح کے وقت پئیں، فائدہ مند ہے۔ دہی دن کے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے، لیکن سیب رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ دال اور مچھلی رات کو کھانا بہتر ہے، صبح کے وقت کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ شلجم کے پتے، اس کی پتیوں کو تھوڑی دیر پانی میں پکا لینا چاہیے، اس سے گردہ مثانے کی صفائی ہوتی ہے۔ کھارا پن خاص مقدار میں ہونے کی وجہ سے ترشی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ چہرے کی بے رونقی، جگر اور رحم کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری میں مفید ہے۔ موٹاپا غائب، کدو کا شیک صبح شام خالی معدہ 1/4 حصہ کدو کا 1 کپ پانی کے ساتھ شیک بنا کر چھان کر پی لیں۔ تھائرائیڈ، موٹاپا، کولیسٹرول، السر، ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد ہوتا ہے، جب تک سو نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ اس لیے آپ دوپہر میں کھانے کے بعد کھیرے کھا لیں اور یہ سستی بھگانے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ انڈا کھانے کی احتیاط: اکثر انڈے کے چھلکے پر تھوڑی غلاظت لگی ہوتی ہے، جو معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مرغی کے انڈے کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں، ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیف آپ کو مضبوط بناتی ہیں اور خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آج کھائیں تو اب آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر سال، ہر 7 سال بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوفتے ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ: کوفتے کا امیزہ بناتے ہوئے اس میں تھوڑے چنے پیس کر ڈال دیں، یا پھر اس امیزے میں ذرا سا بھون کر شامل کر لیں۔ پھر ہتھیلی پر ہلکا سا تیل لگا کر کوفتے بنائیں اور ٹرے میں رکھ دی جائیں۔ کوفتے بنانے اور سالن میں شامل کرنے سے پہلے انہیں ٹھنڈا ضرور کر لیں۔ یہ ٹوٹ کر سالن میں نہیں بکھریں گے۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے۔
تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ، کرارے اور سفید ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک لیں، چائے گرم کپڑے پر نہیں جمے گی۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی سارا باہر آ جاتا ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ سے ہاتھ منہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ مہاسوں کو دور کرنے کے لیے مسور کی دال کا اپٹن گائے کے دودھ میں ملا کر دن میں 2 بار لگانا بہت مفید ہے۔ اس سے صرف مہاسے دور ہوتے ہیں بلکہ چہرے کی رونق بھی بڑھتی ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ انڈے میں آیوڈین پایا جاتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انجیر ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لوگوں کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے۔ لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے تو موملاپ پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ منقہ بڑا انگور جو دانے دار بھی کہلاتا ہے، جب بیل پر ہی پک کر سوکھ جائے تو اسے منقہ کہا جاتا ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقہ 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دی جائے۔ صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ میتھی کے فائدے: میتھی کا دانہ چھینکنے اور سونگھنے کے حس کو بہتر کرتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب کی آنکھوں میں چھینٹیں ماریں اور ارک گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے تو انہیں ہلکی گرم پانی میں کھڑا رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکالیں تو آنکھ سے پانی نہیں آئے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تہہ لگانے کے بعد اوپر سے لیموں یا سرکہ ڈال دیں، چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ آئیں بڑھتی عمر کو چھپائیں، پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیاں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو نہ بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ بتا دیتی ہے۔ اگر گھر میں 4-5 دن پرانا دہی موجود ہے تو اسے ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں۔ اگر سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین ملا کر مکس کر لیں، اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں اور کرشمہ دیکھیں۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ شہتوت کھانے سے جگر اور پھیپھڑے قوی ہو جاتے ہیں، خون صاف اور اچھا بنتا ہے، جسم خربہ اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ فالتو چربی پگھلانے کی مشین لہسن کی کچی پوتیوں کے چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ 2 یا 3 پوتیاں تھوڑی سی گھی میں بھون کر کھائیں۔ معدے کے لیے ابیحیات: کھانا کھانے کے فوری بعد 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں، بد ہضمی، کھٹی ڈکاریاں اور امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ 2 چمچ پئیں۔ شوگر کنٹرول اور طاقت بحال شوگر کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سونے سے پہلے پئیں اور 2 چمچ صبح اٹھتے ہی بنا کچھ کھائے پئیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ جو سفید مرغ پالے گا، اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ سردیوں کی ٹھنڈ سے بچائیں، بچوں کو مچھلی کھلائیں۔ گھنے اور لمبے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بنائی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھلی فرائی کیجیے۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھیں، رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا باعث ہے۔ ناشتے میں چائے پاپے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ رس کی تیاری میں بنیادی اجزاء میں ویسے تو میدا، چینی، خمیرہ اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں موجود زیادہ تر رس میں ڈبہ روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر دکانوں پر کمپنی والے باسی روٹی، ڈبہ روٹی خوشی خوشی اٹھا لاتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں۔ باسی ڈبہ روٹی پر پابندی لگی جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے۔
اور انسانی صحت کے لیے بہت مضر رہتی ہے، اور جب اس کو رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ کالی اور جلی ہوئی استری کی جلی ہوئی سطح کو صاف کرنے کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ نمک ملا کر اسے گرم کریں اور استری کو اس پانی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ 8 غذائیں جو آپ کو ہر عمر میں جوان رکھتی ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایسے ہی چند غذاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ کو بڑھتی ہوئی عمر میں کم نظر آنے میں مدد فراہم کرے گی۔ 1. بلو بیریز۔ بلو بیری اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی شخصیت کی کشش کے لیے بہترین ہے۔ 2. زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل زمین پر دستیاب صحت بخش چربی کے حصول کے چند بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ 3. ٹماٹر کا استعمال۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے جو کہ وٹامن اے، وٹامن سی اور فولک ایسڈ سمیت دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ 4. گریاں۔ مچھلی کی طرح گریاں جیسے بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ۔ 5. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زنک اور وٹامن ای سے بھرپور غذا ہے۔ 6. سبز چائے۔ سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مشروب ہے جو جسم کے لیے نقصان اجزاء سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 7. شہد قدرتی طور پر جراثیم کش ہوتا ہے جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور متعدد دیگر اجزاء موجود ہوتی ہیں، تو یہ حیران کن نہیں کہ یہ جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ چربی والی مچھلی۔ اس قسم کی مچھلی صحیح معنوں میں بڑھاپے کی روک تھام والی غذا ثابت ہوتی ہے۔ چربی والی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو امراض قلب، بم اور متعدد دیگر امراض کے خلاف فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ 8. سبزیاں۔ سبزیاں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں جبکہ ان میں کیلوریز کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو امراض قلب، آنکھوں میں موتی اور کینسر جیسی امراض کا خطرہ کم کرتے ہیں۔